बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, कांडला इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश का एक दरमियाने साइज का छोटा सा शहर है। ये शहर तबलीगी जमात की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले इस शहर में एक छोटा सा वाकया पेश आया और यह वाकया बाद अंग्रेज हुक्मरानों ने अपनी किताबों में लिखा। शहर में मुसलमानों के इलाके में जमीन का एक टुकड़ा था। जमीन के इस टुकड़े के दो दावेदार थे, एक दावेदार मुसलमान था और दूसरा हिंदू। मामला अंग्रेज मजिस्ट्रेट की अदालत में चला गया। मजिस्ट्रेट ने समाअत शुरू की तो मुसलमान ने शहर में ऐलान कर दिया कि अगर ये जमीन मुझे मिल गई तो मैं यहां मस्जिद तामीर करवा दूंगा। ये ऐलान सुनकर हिंदू ने ऐलान कर दिया कि मैं इस जगह पर मंदिर बनवा दूंगा। इन ऐलानात के बाद जमीन का मामूली सा तनाजा हिंदू मुस्लिम फसादात की शक्ल इख्तियार करने लगा। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को महसूस होने लगा कि वो जो भी फैसला करेगा वो तनाजे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और शहर में फसादात शुरू हो जाएंगे। चुनांचे उसने इस इशू को कानून की बजाय सालसी के जरिए हल करने का ऑर्डर दे दिया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों को इख्तियार दिया कि ये शहर के किसी एक मोअज़्ज़ज़ शख्स को सालस मुकर्रर कर लें और वो शख्स जो फैसला देगा वो फैसला कानूनी हो जाएगा। मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले हिंदुओं से पूछा। हिंदुओं ने थोड़ी देर गौर फिक्र किया और उसके बाद मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी साहब का नाम दे दिया। मुफ्ती साहब शाह अब्दुल अजीज के शागिर्द और शहर की मोअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती थे और हिंदू और मुसलमान दोनों उनका एहतराम करते थे। मुसलमानों ने भी फौरन इस नाम पर इत्तफाक कर लिया। मुसलमानों का ख्याल था कि मुफ्ती साहब कभी मस्जिद के खिलाफ फैसला नहीं देंगे, जबकि हिंदुओं का ख्याल था कि मुफ्ती साहब मुसलमानों के हक में फैसला देंगे तो इससे मुफ्ती साहब की जात मुतनाज़िया हो जाएगी। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने मुफ्ती साहब को तलब कर लिया। मुफ्ती साहब अदालत में तशरीफ लाए। मजिस्ट्रेट ने उस जगह का हवाला दिया और उनसे पूछा कि यह जमीन किसकी है। मुफ्ती साहब ने फौरन जवाब दिया कि यह फलां हिंदू की मलकियत है। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या यह हिंदू इस जगह मंदिर बना सकता है। मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि यह जगह जब है ही इसकी तो ये यहां मंदिर बनाए या घर, हम मुखालफत करने वाले कौन होते हैं। मजिस्ट्रेट ने हैरत से मुफ्ती साहब की तरफ देखा और हिंदू के हक में फैसला दे दिया। मुफ्ती साहब अदालत से रुखसत होने लगे तो उस हिंदू ने उनका हाथ थाम लिया। उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और अपनी उस जमीन पर मस्जिद तामीर करने का ऐलान कर दिया। उसकी देखा देखी उस हिंदू का सारा खानदान मुसलमान हो गया और उस खानदान ने कांडला के हिंदुओं के साथ मिलकर उस जगह मस्जिद तामीर की। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि आज कांडला के मुसलमान मुकदमा हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया और मैं इस्लाम को फतह याब करवाने पर मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी को सलाम पेश करता हूं। ख़वातीन हज़रात, शहर हों, मुल्क हों या माशरे हों, इन्हें चलाने के लिए ऐसी शख्सियात और इदारे दरकार होते हैं जिनकी गैर जानबदारी पर कोई शख्स उंगली ना उठा सके। और अगर मुल्क में मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी जैसे लोग मौजूद हों तो माशरे आगे बढ़ जाते हैं, वरना दूसरी सूरत में मुल्क ख्वाह एटमी ताकत ही क्यों ना हो, ये तबाह हो जाते हैं। आप आज की ताजा तरीन मिसाल मुलाहिजा कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अरसलान केस में तहकीकाती कमीशन बनाने और यह केस इस कमीशन के हवाले करने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुद्दई मुलजम मलिक रियाज ने इस कमीशन पर अदम एतमाद कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि मलिक रियाज और हुकूमत इस केस की तफ्तीश नैब, FIA और पुलिस से करवाना चाहती है, जबकि डॉक्टर अरसलान शोएब सैडल कमीशन या किसी दूसरे कमीशन से तहकीकात करवाना चाहते हैं। दोनों को तहकीकाती इदारों या कमीशन पर एतमाद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस मुल्क के ज्यादातर इदारे और शख्सियात मुतनाज़े हो चुकी हैं। पुलिस हो, नैब हो, FIA हो और अब सुप्रीम कोर्ट हो, फ्रीकैन इनकी गैर जानबदारी से मुतमईन नहीं है। और अगर किसी मुल्क की सूरत हाल यह हो जाए कि लोग इदारों की क्रेडिबिलिटी और गैर जानबदारी पर उंगली उठाने लगें तो इसके बाद तबाही से बचने की कितनी गुंजाइश रह जाती है। क्या यह अलमिया नहीं? इस मुल्क में इदारे और शख्सियात दोनों जानबदार हो चुके हैं। अब इस बहरान से निकलने का क्या तरीका है? जब लोग इदारों पर सवाल उठा रहे हों तो इंसाफ कौन करेगा? मुद्दई तनाजों के हल के लिए कहां जाएंगे? ये सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। हम आज के प्रोग्राम में कत्ल गारत करी की नई लहर पर भी बात करेंगे। आज कोयटा में एडिशनल सेशन जज समेत 3 लोगों को गोली मार दी गई।
یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتی ہے۔ حکومت اس نوعیت کی کلنگ کا سدباغ کیوں نہیں کر رہی؟ اور چیف جسٹس ایک بار پھر کراچی چلے گئے۔ چیف جسٹس نے آج ریمارکس کیے کہ سندھ میں سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے اور اس فیلئر کا جواب کون دے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہش ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری امتیاز صفدر وڑائی صاحب، داخلہ کے اسٹیٹ منسٹر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور کیونکہ ایف آئی اے، پولیس ہو یا نیب ہو، یہ سارے ادارے ان کے انڈر ہیں، ان سے سوال یہ کرنا ہے ڈیفینیٹلی کہ آپ کے اداروں پر لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں۔ جسٹس ریٹائر طارق محمود صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، سینئر قانون دان ہیں اور عدلیہ کی بحالی میں انہوں نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ لاہور میں احسن اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ زاہد بخاری صاحب ملک ریاض صاحب کے وکیل ہیں اور آج انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ڈاکٹر شعیب سڈل والا کمیشن قبول نہیں ہے۔ ان سے بھی بات کریں گے۔ اور سردار اسحاق خان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں، ڈاکٹر اسلان افتخار کے وکیل ہیں، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو سرکاری اداروں کے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہے۔ سب سے پہلے سردار اسحاق صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سردار صاحب کو آواز نہیں آ رہی۔ زاہد بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے کہ اگر نیب انویسٹیگیشنز کر لے اور باقی جو ادارے، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کہ آپ کو ڈاکٹر شعیب سڈل کے جو کمیشن ہے اس کے اوپر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوائے صاحب شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان کی ذات پہ اعتراض نہیں ہے، اس انداز پہ، جس انداز میں ون مین کمیشن بنایا گیا اس پہ اعتراض ہے، اور پھر یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ بن گئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ لاگو ہوتا ہے سب پہ، اور اب جو بھی آئے گا اپنی پرسیپشنز پہ ایک اعتراض اٹھائے گا، جو تفتیش اس کو پسند نہیں ہے اس پہ آ کے اس کیس کو جو ہے وہ پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور اتنا فلڈ گیٹ کھلے گا کہ تفتیش کے کوئی بھی مراحل جو ہوں گے، ہر شخص کی اب کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اپنے چوائس، اس کی خواہش اور اس کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں، لیکن بخاری صاحب یہ پہلا عدالتی کمیشن تو نہیں بن رہا، اس سے پہلے بھی بنتے رہے ہیں اور آپ سب لوگوں نے ان فیصلوں کو قبول کیا ہے، اگر ایک اور بن جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں فرق کی بات نہیں ہے، قانون کی بات ہے۔ کیا ریویو جو ہے نظر ثانی اس بنیاد پہ کی جا سکتی ہے کہ جناب آپ کے ایک دیے ہوئے فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا درست طور پہ، اور یہ اس انداز میں ہونا چاہیے تھا، اس انداز میں نہیں ہو رہا۔ گزارش یہ ہے کہ ریویو اور نظر ثانی کے اختیارات بہت محدود ہوا کرتے ہیں، اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسی غلطی جو ریکارڈ پہ واضح طور پہ آپ پڑھنے سے سامنے آ جائے، یا ایسی شہادت جو موجود ہو اور عدالت نے اس کو نہ پڑھا ہو۔ یہ پہلا کیس ہے میری نظر میں کہ جس میں ریویو میں، نظر ثانی میں اپنا اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک تفتیش کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تفتیش کو تبدیل سپریم کورٹ کرتی رہی ہے، سپریم کورٹ تفتیش تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن آرٹیکل 188 میں نہیں رکھتی، ریویو میں نہیں رکھتی، ریویو میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب شعیب سڈل صاحب پہ آپ کو کیا اعتراض ہے، تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ شعیب سڈل صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ کیا ون مین ٹریبیونل بنایا جانا چاہیے، اس کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، اور کیا یہ عدالتی کمیشن نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی کمیشن ہو جو عدالت قائم کرے گی، آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا، آپ کے لیے قابل قبول نہیں؟ پلیز نہیں، جاوید چودھری صاحب اجازت دیجئے۔ دیکھیں عدالتی کمیشن بنانا سپریم کورٹ کے اختیار میں ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ جو کمیشنز بنائے جاتے ہیں اندر انکوائری ٹریبیونلز ایکٹ جو ہے، وہ اختیار گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جوڈیشل، ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کوئی ایسا نہیں بنا سکتی، لیکن وہ جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کا بنا تھا وہ آپ کو پتا ہے، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے بنا، اور اس نے جو 2 مئی کا واقعہ تھا ایبٹ آباد کمیشن بنا اور کورٹ کے آرڈر سے بنا تھا۔ وہ مجھے آپ مجھے اس کی پریسیڈنٹ نہ دیں، اس لیے کہ وہ کسی ریویو میں نہیں بنا، یہ انڈر آرٹیکل 1 آپ ساری ججمنٹ پڑھ لیں۔ اچھا سردار اسحاق صاحب کو شامل کرنا ہے مجھے ساتھ، کیونکہ اس میں کہیں نہیں لکھا اعتراضات کا جواب سردار اسحاق صاحب نے دینا ہے۔
बुखारी साहब आप होल्ड पे रहिएगा। सरदार साहब, आपको क्या एतराज है अगर FIA ये भी पाकिस्तान का इदारा है, नैब भी पाकिस्तान का इदारा है, पुलिस भी पाकिस्तान का इदारा है, और ये पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं? जब ये सब इन्वेस्टिगेशंस कर रही हैं तो आप क्यों ये चाहते हैं कि डॉक्टर असलान के लिए एक नई मिसाल कायम की जाए पाकिस्तान में? सर मुझे जी सरदार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? सर मेरी गुजारिश सुन लें। जी, मैंने अदालत में साफ कह दिया था कि हमें इंक्वायरी जहां मर्जी करें जनाब, लेकिन इट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड आप सरदार ट्रांसपेरेंट। साहब अपना टीवी बंद कर दीजिए, उसकी आवाज बंद कर दीजिए। जी सरदार साहब, आप फरमाइए। सर टीवी बंद है यहाँ तो? जी आप फरमाइए, हाँ बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहां कई सजेशन नहीं दी कि किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए। अदालत के अंदर खुद शायद बुखारी साहब कह रहे थे जी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। नो नो नो, तो आप बात ये आप उस बात से टल। मैंने बिल्कुल ये कहा था जी आप बेशक रिटायर्ड जज को बना दें, ब्यूरोक्रेट बना दें। मेरा इतराज सिर्फ और सिर्फ नैब पर था। लेकिन सब नैब तो पाकिस्तान का इदारा है, स्टेट का इदारा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, छोटा जुर्म हो बड़ा जुर्म हो। जब आप उस इदारे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हर मुजरिम ये कहेगा, हर मुलजिम ये कहेगा कि मेरे लिए अलग कमीशन बनाओ। बात ये थी कि आपने देखा होगा कि बजाय इसके कि ये अपने मोकल को हदायत करते हैं, अपने मोकल को हदायत के जाओ जाके पर्चा कराओ, जाओ जाके एंटी करप्शन में दरखास्त दो, इन्होंने टीवी पर, इन्होंने हर जगह पर और खुद साथ बैठकर इन्होंने वो इंटरव्यू कराया था जिसमें इन्होंने चीफ जस्टिस पर कीचड़ उछाला था। ये साथ बैठे हुए थे बुखारी साहब, और इनकी आप दोबारा लगाकर इनके चेहरे के तसरात देख ले। जो इनके चेहरे से खुशी टपक रही थी उसका वो बेहुदा किस्म का जब वो इंटरव्यू दे रहा था। कौन किस और इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप? साजिश थी चीफ साहब के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, जो बेनकाब हो चुकी है दुनिया के उस। आप मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? और इसके अलावा भी और मजीद एक्सपोज होगी। लेकिन सर मेरा तो सवाल जैसे सा बड़ा सॉरी सरदार साहब बड़ा आसान सा है कि अगर हर आदमी ये कहेगा कि मेरे लिए अलग कमीशन बनाए तो कितने बनाते, कमीशन मैंने बनेंगे? कोई सजेशन नहीं कौन हो और कौन ना हो। ये जावेद साहब इजाजत है मैं इसका जवाब दूं? बुखारी साहब सिर्फ एक मिनट, मैं जैसे तारक साहब को शामिल करूंगा, इसके बाद डेफिनेटली आपकी तरफ आऊंगा। आप जैसे साहब ये सारी सूरत हाल है बहुत उलझ की, आपका क्या ख्याल है, अब इसका क्या हल है? क्योंकि एक अगर स्टेट के इदारों पे ट्रस्ट नहीं है और फिर दूसरे फरीक को कमीशन पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये कैसे मसला हल होगा? ये मसला तो खैर बहुत आसानी से हल हो सकता है। असल में कुछ गलतियां हुई हैं हमसे। पहली बात तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है 100 मोटर नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था, और नोटिस इसलिए लिया कि जजमेंट में भी लिखा हुआ, जो पहली जजमेंट आई, कि आप लोगों ने बहुत शोर शराबा किया हुआ था, ठीक है ना जी। और अच्छा बात है, अगर आपने ले लिया था तो अगर आप पहली जजमेंट बने तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात आ गई थी। उन्होंने कहा कि ये 2 प्राइवेट लोगों का ताल्लुक है, जुडिशरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मलिक रियाज का स्टेटमेंट भी वो उसमें रिप्रोड्यूस कर दिया तो फिर मामला वहां पर खत्म कर दिया जाता। लेकिन अब नैब पर जो इतना एतराज हो रहा है, तो नैब के सेक्शन 9 का तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में हवाला दे दिया, जबकि मेरी जाती राय है कि ये जो मामला है जो 2 प्राइवेट अफराद के मामले में था, एक कह रहा है जी मुझे चीट किया है, फ्रॉड किया है, एक्सटॉर्शन किया है, दूसरा कह रहा है सारा झूठ है। 2 प्राइवेट लोगों का काम था, इसमें ना सेक्शन 9 अप्लाई होता है। अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने बीच में FIA डाल दिया, FIA का भी इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बुनियादी तौर पर यह 2 प्राइवेट आदमियों का मामला था, और इसको अगर मलिक रियाज को कोई परेशानी थी तो वह एक ऑर्डिनरी जो बिजनेस में चला जाता तो यह मामला ना होता। अब यहां पर एक मसला यह हो गया, आपने एबटाबाद की बात की, भाई जी एबटाबाद का कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था। चीफ जस्टिस साहब से पूछा इसलिए था कि उसको जावेद इकबाल सर्विंग जज थे, इसलिए उनसे पूछना था। अब ये मामला देखे ना, असल में अब ये अदालत के हुक्म से बना था? नहीं, सुन ले, ऐसा नहीं हुआ। फैसला किया था गवर्नमेंट ने कि एबटाबाद कमीशन बनाना है, लेकिन उसके चेयरपर्सन के लिए चूंकि एक जज को रखना था, तो इसलिए उनसे कॉन्सेप्ट लिया था। तो देखें असल में प्रॉब्लम यह है कि देखें, अच्छा जैसे आपने खुद कहा भाई जी, अगर नैब जो है
وہ اس میں چونکہ جو لفظ لکھے ہیں بڑے سخت لکھے ہیں، نیب بے ایمان ہے، نیب کرپٹ ہے، نیب انکمپیٹنٹ ہے، پولیس والوں کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے، ایف آئی اے والوں کے پاس لکھا ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر تو یہ ادارے بند کر دینے چاہیے نا. پھر یہ 18 کروڑ عوام کے لیے یہ ادارے رہیں تو پھر تو ان اداروں کی دیکھیں آج تو اگر اس ججمنٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے تو یہ ادارے تو سارے فارغ ہو گئے. اور پھر کل کوئی بھی آدمی جو ہے جس کا بھی معاملہ آئے گا، اور آپ کو پتا بڑے کنٹسٹنٹ کیس ہوتے ہیں، ہر آدمی اس کیس کو پریسیڈنٹ لے کر آئے گا اور کمیشن بنائے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. احسن صاحب کو شامل کروں گا. احسن صاحب، آپ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہے اور آپ ہمیشہ عدلیہ کی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کرنی چاہیے بھی، پاکستان کے ہر شہری کو کرنی چاہیے سپورٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اداروں کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، اس سے جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے اگر مجھے پولیس پہ اعتراض ہے میں کہوں گا میں اس سے انویسٹیگیشن نہیں کرواؤں گا، ایف آئی اے پہ اعتراض ہوگا اس سے نہیں کرواؤں گا، نیب پہ اعتراض ہوگا اس سے نہیں کروائیں گے. کتنے کمیشن بنیں گے ملک میں پھر؟ شکریہ جاوید چوہدری صاحب. دیکھیے اس وقت پاکستان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے جسے میں دیکھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی طرف ہم نے جو ٹرانزیشن شروع کی تھی 4 سال پہلے، اگر یہ حکومت نیک نیتی سے اس ایجنڈے پر کاربند رہتی جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان میثاق جمہوریت پہ طے ہوا تھا، تو آج ہمیں یہ بہت سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. دیکھیے اس کی جو روح ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ این آر او ججمنٹ ہے. اسی این آر او ججمنٹ کا ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو کانٹروورشل کرنے کے لیے اور وہ ملک ریاض صاحب کو استعمال کیا تاکہ کسی طرح یہ اس پھندے سے بچ جائیں. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ این آر او کا پھندا بھی کوئی سپریم کورٹ نے ان کے لیے نہیں لگایا، انہوں نے خود اپنے لیے لگایا. سپریم کورٹ نے انہیں مہلت دی کہ آپ جا کے اس این آر او کے قانون کو پارلیمنٹ سے 90 دن میں منظور کروا لیں. یہ پارلیمنٹ میں آئے، ان کے اپنے اتحادی، ہم بھی مخالف تھے، ان کے اتحادیوں نے بھی کہا کہ یہ ایسا کالا قانون ہے ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اور وہاں سے پسپا ہو گئے. پھر جب یہ سپریم کورٹ کے پاس گئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ اس قانون کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ حکومت نے یہ موقف لیا کہ ہم اس قانون کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ اس کے اثرات جانتے ہیں، کہ اگر آپ اس کو اپوز نہیں کریں گے اور ہم نے کوئی فیصلہ دے دیا تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے. اس کے بعد پھر سپریم کورٹ لیکن وہ بڑا سمپل سا میرا سوال احسن صاحب ذرا نوٹ کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا آسان ہے. یہ جب اداروں کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پاکستان کی شکل کیا ہوگی مستقبل میں؟ پاکستان کی شکل بہت خدا نہ خواستہ خراب ہوگی اگر ہمارے ادارے کھوکھلے ہوں گے، ہمارے ادارے کام نہیں کریں گے، لوگوں کا اس پر اعتماد ختم ہوگا. لیکن یہ سارا کھیل کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہاں پر ایک فیصلے دیے جاتے ہیں. اگر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہے ہماری مرضی ہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، اگر سپریم کورٹ ایک چپراسی کے خلاف فیصلہ دے تو اسے آپ کھڑے پیر برطرف کر دیتے ہیں. If you are going to have 2 laws, one law for a citizen, other law for a prime minister, معاف کیجئے یہ رول آف لا نہیں ہے، پھر یہ رول آف جنگل ہے. یہ سارے جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو حکومت کی کرپشن کو بے نقاب کر رہا تھا، چاہے وہ حج کا اسکینڈل تھا، چاہے وہ رینٹل پاور کا تھا، چاہے وہ اسٹیل مل کا تھا، اس کو بھی کانٹروورشل کر دیا جائے. پروگرام سنے ہیں اور ہر پروگرام نے آپ نے یہی ریل چلاتے ہیں اور یہ ریل چلاتے رہیں گے. امتیاز صاحب ہم یہ ریل چلاتے رہیں گے جب تک آپ کو بحر عرب سے آپ کی حکومت کو باہر نہ پھینک دیں. پاکستان کی مقدس دھرتی سے اس کرپٹ حکومت کو جب تک رخصت نہ کریں گے ریل چلتی رہے گی. پاکستان کا مقدمہ ہے تو اس پر کمیشن بھرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو کیا ہر فوجداری مقدمے میں ایک کمیشن بنایا جائے گا اور تفتیش شاہدہ روک دی جائے گی؟ مختصر سی بات ہے. آپ تو لمبی چوڑی سٹوری شروع ہو گئی ہے، کہاں سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی کو لے گئے ہیں. تو اصل مسئلہ تو مختصر سا ہے کہ کیا ایک آدمی پر الزام لگا ہے کہ ارسلان افتخار پر ملک ریاض نے لگایا، جیسے آپ کے لیڈر پہ بھی لگایا، شہباز شریف پر 85 کروڑ کا انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف 85 کروڑ مجھ سے لے گیا. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے آپ؟ تو دوسرا ایک فوجداری مقدمہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ایک فوجداری جرم اسے کیا ہے، اس کا تفتیش ہوگی.
یہاں کمیشن کا کیا تعلق آ گیا؟ تو کمیشن فوجداری مقدمات میں نہیں بنتے، نہ ہی ایبٹ آباد کمیشن یا دوسرے جو کمیشن بنے ہیں، لیکن امتیاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ طور پر آپ کے اپنے ادارے منسلک آپ کے اپنے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا نیب آپ کا ادارہ ہے، ایف آئی آپ کا ادارہ ہے، جاوید صاحب ایک وضاحت ضروری ہے، جاوید صاحب کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، صاحب ایک وضاحت ضروری ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کس سے کدھر جا رہے ہیں، ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، ہر سارے ملک میں ہو رہے ہیں، اس کے مطابق لوگ چلان ہو رہے ہیں، بے گناہ ہو رہے ہیں، عدالتوں میں آ رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، اندر وزیر جو ہیں وہ سٹنگ منسٹر جو ہے حامد کاظمی گرفتار ہوا، جیل گیا، کتنے کچھ سال بعد اس کی بیل ہوئی ہے۔ یہ انہی اداروں کی انویسٹیگیشن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوجداری مقدمات میں کمیشن بنانا قانون کے مطابق ہے، تو کیا اگر یہ پریسیڈنٹ ٹھیک ہے تو پھر آئندہ پاکستان میں ہر وہ ملزم جو ہے اس کے مطالبے پر کمیشن بنایا جائے گا اور تفتیش روک دی جائے گی۔ یہ پرپوزیشن ہے آج کی۔ اچھا، سردار اسحاق صاحب کو شامل کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ چودھری حسن اقبال صاحب سے پوچھ لیں کہ آئندہ ہر جرم میں کیا جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے گا، تو کیا سپنا کیس میں اور یا کسی کی عائشہ پوری نہ ہونے پہ بھی ایک کمیشن بنا دیا جائے پنجاب میں؟ کیا 2 کمیشن یہ بھی بنا دیا جائے؟ اچھا، میں احتساب سے جواب لوں گا، مجھے جواب دے دوں ان کا۔ دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کی۔ جی فرمائیے۔ پہلی بات، انہوں نے الزام لگایا شہباز شریف صاحب کے اوپر اور اس کی وہ تردید بھی کر چکے ہیں، اور میں صرف یہ واضح کر دوں کہ ہمارا ملک ریاض صاحب سے جو تعلق ہے وہ کوئی ایسا نہیں۔ یہ تو جب ہم گئے معاہدہ، سن لیں ذرا، بات سن لیں نا، حوصلے سے بات سنیں۔ یہ جب ہم معاہدہ کرنے گئے زرداری صاحب سے کہ ججز کی بحالی ہوگی، تو آخری وقت میں جب قرآن شریف رکھا گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب تھے، تو آصف زرداری صاحب کے جو معاون خصوصی تھے وہ امتیاز وڑائچ صاحب نہیں تھے، وہ ملک ریاض صاحب تھے جو قرآن شریف لے کر آئے تھے۔ تو یہ تو ناک کا بال آپ کے لیڈر کا ہے۔ دوسری بات جو کمیشن کی اب سن لیجیے نا، اب آپ بات سن لیں، اپنی بات کرنے کے بعد حوصلہ رکھیں سننے کے جب آپ 10 سال معاہدہ کر رہے تھے، انہوں نے ملک جانے کا اور اقبال جرم کر کے معافی نامہ لکھ کے جا رہے تھے، اسپیک آن یور ٹرن، اسپیک آن یور ٹرن، لوگ آپ کے ساتھ اپنی باری پہ بولنے کا سبق سیکھیں، ان کو سبق سکھائیں۔ جاوید چوہدری صاحب، this is not how the program can go. آپ پر He has to speak on his turn. کروڑ میں نے دیے ہیں، یہ اپنی ٹرن کے اوپر بولیں۔ I'm sorry, I cannot debate with such a بدتمیز آدمی۔ سوری، میں جا رہا ہوں پروگرام چھوڑ کے۔ یہ بدتمیز آدمی کے ساتھ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ پلیز پلیز پلیز، یہ تو اپنی باری پہ بولیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے ہی آپ کو مینرز ہونے چاہیے۔ پاکستان کے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، وہ کیا تاثر لیں گے ہمیں دیکھ کے کہ آپ میں یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے؟ ہائی اسکول کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ جب کوئی دوسرا بات کر رہا اس کو نہیں ٹوکا جاتا۔ جاوید صاحب، یہ گالیاں رکوائیں، گالیاں رکوائیں، میں صرف اس کی طرف آئیں، انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات ہماری ایشو پہ کرنے دیں، ہمیں مجھے ٹائم دیں۔ کمیشن کی بات کی، دیکھیے جو کمیشن جو میں سمجھتا ہوں ایز اے لے مین، جب نیب کا ادارے کی حالت یہ ہو کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ ایک پارٹی کے ساتھ انوالوڈ ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی ملک ریاض صاحب کے ہاں ملازم تھی، اور نیب کا اب جب ایک پرسنل سٹیک آ گیا ہو ایک معاملے کے اندر کہ ایک فریق کے ساتھ نیب جو ہے وہ پارٹی ہے، تو what would you do under such circumstances؟ I think چیئرمین نیب کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس موقع کے اوپر استعفیٰ دے دیتے کہ چونکہ میں پارٹی ہوں اس معاملے کے اندر، میرے ہوتے ہوئے اس کی جو تحقیقات ہیں اس کو کوئی بھی فیئر اینڈ فری نہیں سمجھے گا۔ اور وہ جب بیٹھے رہے، اس کا مطلب یہ ہوا ایسے صاحب کہ آپ اس فیور میں ہے کہ کمیشن بن جانا چاہیے اور کمیشن کے حوالے کر دینی چاہیے انویسٹیگیشن۔ ایسے صاحب میں صرف آپ کو ایز اے لے مین یہ بتاتا ہوں کہ میں بعدی نظر میں یہ دیکھوں گا کہ اگر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواہ صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ روایت چل پڑتی ہے کہ کمیشن بنا دیا جائے ایک شخص کے کہنے پہ، تو کیا پاکستان میں ہر ملزم کے لیے، ہر مقدمے کے لیے کمیشن بنے گا؟ اور ہر ملزم اور ہر مقدمے کے لیے اگر کمیشن بنے گا تو سوال یہ ہے کہ باقی اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس کہاں جائے گی؟ ایف آئی اے کہاں جائے گی؟ نیب کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سسٹم آپ کو دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ سردار صاحب کی طرف سے سردار اسحاق صاحب کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد زاہد بخاری صاحب دونوں آمنے سامنے ہوں گے۔ سردار صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیوں ضروری ہے کمیشن؟ میں جناب بات کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے کہ ہر کیس میں ضرورت پڑے گی، ہر فوجداری کیس میں ضرورت پڑے گی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اس کیس کو اس طرح دیکھیں
सर इस केस की एक बैकग्राउंड है, ये एक साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। आप जरा बताएं तो सही ना सर। दो इंडिविजुअल्स का केस है, मलिक रियाज है और उनके साथ डॉक्टर अरसलान है। ये नहीं, आप मेरी बात सुन लें थोड़ी, आपको समझ आ जाएगी जी। ये स्कैंडलाइज करने के लिए चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को एक प्लाटिंग की गई और उसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई। ये क्यों नहीं जाकर इन्होंने थाने में पर्चा करा दिया, इन्होंने जाकर क्यों नहीं इनकी तरफ से दरखास्त दे दी? वो क्या बात थी कि वो ये टीवी पे जाकर चीफ साहब के खिलाफ में ये सवाल करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये कुरान उठाता हूँ, ये फलां करता हूँ। ये वो वजूहत थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ड्राफ्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये एक अदारे की बात थी, एक अदारे की इज्जत की बात थी। जो मोटर नोटिस हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अरसलान का केस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसको मलाइन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इट इज स्पेशल केस। ठीक है। जाहिद बुखारी साहब को आपके साथ शामिल करें। जाहिद बुखारी साहब, आपने बात सुनी सरदार इसाक साहब की, वो ये कहते हैं कि आपके मौकल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए ये सिंपल केस नहीं है, इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। स्पेशल केस सरदार साहब की याददाश्त शायद मुनासिब नहीं रही। गुजारिश ये है कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सो मोटो एक्शन के बाद हुई थी, पहले नहीं हुई थी, और उससे पहले कंसाइज स्टेटमेंट भी दाखिल हो चुकी थी। सरदार साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें असल बात ये थी कि ये जो बार बार पर्चे की बात करते हैं कि यूं ही ये मामला जो है ये आया सामने, मीडिया के जरिए सामने आया, तो उसके बाद अगला स्टेप जो है मलिक रियाज हुसैन साहब ने पर्चा दर्ज करवाने का ही लेना था। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद प्रोसीडिंग शुरू कर दी, और प्रोसीडिंग शुरू करने के बाद उन्होंने एक जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया और अटॉर्नी जनरल को कहा कि तुम जाके मशीनरी ऑफ लॉ को इन मोशन ले आओ। तो कौन से वक्त पे पर्चा करवाना था? ये अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दें, सुप्रीम कोर्ट सुबह कमीशन तोड़ दे, अगले दिन मैं पर्चा करवाने का अपने क्लाइंट को जो है वो गाइडेंस दे दूंगा। तो ये अजीब इंटरमिंगल सी बातें जो अच्छा, ये बताइएगा जाहिद बुखारी साहब कि ये जो एतराज किया जा रहा है आपके मौकल पे कि एफआईए में भी उनके कांटेक्ट हैं, पुलिस में दो पुलिसमैन, जो दो पुलिस ऑफिसर जो जिसका जवाब देते हैं उनके बारे में भी एतराज किया जाता है। हसी बुखारी साहब की बेटी के बारे में एतराज किया जाता है कि वो मुलाजिम रही हैं वहां पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो वकील रहे हैं उनके। ये सरदार इसाक जो सामने बैठे हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, ये भी मलिक रियाज के वकील रहे हैं और आज उनकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। इन्होंने अदालत में तस्लीम किया कि ये उनके वकील रहे हैं, तस्लीम किया अदालत में। पहले एक मर्डर केस में इनका वकील रहा हूं, लेकिन मर्डर केस में थी, इसलिए ये इनका वकील अगर आप रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल का वकील होना नाजायज है। बुखारी साहब भी रह सकते हैं। जरा अगली बात सुने, क्या वकील होने से कोई किसी का मातहत हो जाता है? वो अपने फराइज दुरुस्त अंजाम नहीं दे सकता? सरदार इसाक साहब अगर वकील रहे हैं, अगर ये बुनियाद बना ली जाए तो क्या इन्हें मलिक रियाज हुसैन की मुखालफत करनी चाहिए? ये दुरुस्त तौर पे अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल भी दुरुस्त तौर पे अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। मुझे तो अफसोस ये है कि ये जजमेंट मैंने जितनी पढ़ी है, जिसने तफ्तीश में हाथ रखा है उसके खिलाफ इस जजमेंट में जो है वो कार्रवाई का हुक्म आ गया। फैसल बशीर मेमन, उसके खिलाफ कार्रवाई, अटॉर्नी जनरल उसको नोटिस, जो ताहिर मलिक उसके खिलाफ कार्रवाई, ताहिर बशीर उसके खिलाफ कार्रवाई। अब मुझे बताएं कि मैं जो कह रहा हूं कि जनाब ये जो 1-1 कमीशन बनाया है ये इंसाफ इसलिए भी नहीं कर सकेगा कि उसको ये मिसाल नजर आ जाएगी कि जिसने डॉक्टर अरसलान के केस में तफ्तीश पे हाथ लगाया है, जाहिद बुखारी साहब के नैब ही इन्वेस्टिगेशन करे इसकी और एफआईए करे और पुलिस ही करे। जावेद भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था आपको। आप ये देखें कि क्या अदलिया को ये नहीं कहा गया मुख्तलिफ औकात में कि जनाब आप ये केस ना सुने, आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे? क्या अदलिया ने मुख्तलिफ मुकादमात में नहीं कहा कि हम इंसाफ करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई इन्वॉल्व था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर एतराज किया जा सकता था। एतराज किया भी आपने, लेकिन वो इस बेंच में शामिल नहीं है। बाकी तो अदलिया बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस तसर के बावजूद कि ये बेंच जो है ये हर उस बेंच का हिस्सा है 90% जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठते हैं, लेकिन हमने तो कोई इतराज नहीं किया। हमने कहा कि ये इंसाफ करेंगे। ये बड़ा अजीब है कि जनाब फैसल चेयरमैन नैब की बेटी वहां काम करती रही। ये ग्राउंड है क्या? जिन केसेस में जजेस के बेटियां जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रही हैं उनके केसेस ये नहीं सुन रहे?
یہ انصاف نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیئرمین نیب کیوں انصاف نہیں کر سکتا؟ جسٹس طارق صاحب کو شامل کریں گے کیونکہ جسٹس صاحب ظاہر ہے وہ آپ کے اپنے پرانے ساتھی بھی ہیں اور اس ساری تحریک کے ساتھ رہنا کوئی گناہ ہے. جسٹس صاحب کو شامل تو کریں وہاں پہ ججز کے پلاٹ ہے. آج فواد چودھری بتا رہا تھا, یہ تو میرے لیے بھی ایک نئی اطلاع ہے, فواد چودھری یہ بتا رہا تھا کہ جسٹس خواجہ کی بیگم صاحبہ کے بھی وہاں پہ پلاٹ ہے. یہ میرے لیے اطلاع نہیں ہے, میں اس کی پروب بھی کرواؤں گا, لیکن فواد چودھری نے آج ایک پروگرام میں یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے, لیکن اس کے باوجود خواجہ صاحب انصاف کر رہے ہیں. ٹاؤن میں پلاٹس ہیں, یہ اس نے فواد چودھری نے آج دنیا کے ایک پروگرام میں کہا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں, نہیں وہ تو آپ ملک ریاض صاحب سے پوچھیے, میں پوچھوں گا, یہی میں نے کہا, میں پروب بھی کرواؤں گا, میں اس کا پتہ کروں گا وہ انہوں نے خریدے ہیں یا ملک ریاض صاحب نے ان کو دیے. یہی بتا رہا ہوں کہ کوثر صاحب پہ جو اعتراض ہے کہ جناب وہ وہاں رہتے ہیں. سر اب وہ دو اعتراضات دیکھیں جن کی بنیاد پہ ریویو میں یہ طاقت استعمال ہوئی ہے. میرے علم میں آج تک ریویو کسی مقدمے میں ریویو اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ عمل ٹھیک نہیں ہو رہا یا ریویو میں تفتیش کو روکا گیا ہو اس انداز میں. لیکن قانونی کاروائی کرے اور میں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. کہاں جا کے یہ معاملہ ختم ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے طریقہ کار کیا یہ تو دونوں فریقین کے وکیل ہیں, ظاہر ہے وہ تو ایک سائڈ کی, ہر کوئی اپنی سائڈ کی بات کرے گا. میرے لیے جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ جو ایک پریسیڈنٹ بن چکی ہے, پریسیڈنٹ ہے, اب آ گئی, ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو زیادہ زور ہے اس بات کا, پہلی بات تو اس میں یہ کہی گئی ہے کہ باعث جو ہے یہ ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کروانے اس کے لیے. ون, دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جتنے بھی ادارے اس میں جیسے نیب ہے یا اپنا ایف آئی اے یا پولیس والے, ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ لکھے گئے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس میں شامل ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں ایز اے ادارہ بھی انہوں نے کہا یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. تو پھر اب بات بڑی سیدھی سی ہے کہ مجھے اس بات کا جو خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی ججمنٹ کو ریفر کرتے ہوئے اگر کیا نام ہے وہاں پر ہائی کورٹ میں لوگ ریٹس میں جانا شروع ہو جائیں اور کہے جناب ہمیں نہیں ہے, تو یہ معاملہ کہیں رکے گا نہیں. اور یہ جو ویسے نارملی آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں انویریبلی سپریم کورٹ جو ہے ایسے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی. تو یہ جو کیس تھا ایک لحاظ سے بڑا سینسیٹیو کیس تھا, اس کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس معاملے میں زیادہ انوالو نہ ہو. اور میں پھر کہوں گا جو پہلی ججمنٹ لکھی گئی تھی نا, اس کا 75% حصہ بالکل ٹھیک ٹھاک انہوں نے لکھا تھا, جس میں انہوں نے ارسلان افتخار کو انسٹیٹیوشن سے بالکل علیحدہ کر کے رکھ دیا تھا. لیکن آخر میں یہ دیکھیں نا, اب نیب پر آج اتنا اعتراض ہو رہا ہے, تو سیکشن 9 تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا, پھر اٹارنی جنرل کو یہ اختیار دینے کی ضرورت کیا تھی. اور یہ اگر مثال کے تو بہت بات تھی, اس کا مطلب یہ متنازع فیصلہ ہے اور اس نہیں متنازع تو نہیں, میں دیکھو نا متنازع کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں نا یہ چونکہ ایک ججمنٹ ہے وداؤٹ ملائننگ ججز, وداؤٹ اسکینڈلائزنگ ججز, اس کے مطلب دلیل کے ساتھ جو بات تو ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب بھی اس کا شاید بہترین حل یہ ہے کہ اب یہ ویسے بخاری صاحب نے ایک جگہ کہا ہے میں اس پہ ریویو داخل کروں گا, یہ $1 ملین کویشچن ہے کہ ریویو کے اوپر ریویو ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر اس میں اس کو اگر ملک ریاض کو چھوڑ دیا جائے, جاؤ بھائی اپنا جہاں تمہارا اگر کلیم میں جا کے کیس داخل کرو, تو شاید اس میں بہتری ہوگی ہم سب کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات اس میں کوئی شک نہیں کہ روز ایک نئی داستان, ایک نئی خبر, ایک نیا ایشو پاکستان میں آتا ہے اور وہ ایشو مزید حالات کو الجھا دیتا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے, اس فیصلے نے مزید چیزوں کو الجھا دیا ہے. اب یہ الجھی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کون کرے گا, کیسے درست ہوں گی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور آنے والے دنوں میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بھی اس کے بارے میں سوچ کے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. احسن صاحب کیا حل کیا ہے اس کا, کرنا کیا چاہیے؟ اب دیکھیے ان چیزوں کو ہمیں سلجھانا چاہیے. جاوید صاحب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بہت اہم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کنٹیمپٹ آف سٹیزنز ہو رہی ہے کہ ان کو نہ بجلی ملتی ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی آپ کی تقریباً برنک پہ ہے, ان مسئلوں نے قوم کو الجھا دیا ہے. اور یہ جو ساری بحثیں ہیں اس سے ایک عام آدمی کا تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بحث کر رہے ہوتے کہ کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, پورے رمضان کے اندر جو کلنگ ہوتی رہی, عید پر وہ نہیں رک سکی. ابھی بھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں پتہ نہیں بے گناہ لوگ چلے گئے ہوں گے, وہ کیسے ہم روکیں. ہم آج بحث کر رہے ہوتے کہ بلوچستان کے مسئلے کا کیا حال ہے, آج وہاں پر پھر کتنی کلنگ ہوئی ہے, لوگ نشانہ بن رہے ہیں. ہم یہ بحث کر رہے ہوتے کہ وہ پاکستانی انویسٹر جو یہاں سے ٹیکسٹائل یونٹ بنگلہ دیش لے کر جا رہا ہے, ٹرکی لے کر جا رہا ہے, ان کو کیسے روکیں. ہم یہ بحث کرتے کہ وہ ملٹی نیشنل جو پاکستان کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہی ہیں, ان کو ہم کیسے راستہ روکیں. دیکھیے ہم کن چیزوں میں الجھا دیے گئے ہیں.
اور یہ ایک سموک سکرین ہے جو حکومت نے چاہتی ہے ایک منظم طریقے سے کہ وہ ایسے ایشوز کو کھڑا کر دے جس میں میڈیا بھی الجھ جائے, جس سے توجہ بھی لوگوں کی ہٹ جائے, اور اصل ایشو جو ہیں جس میں کہ پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی معیشت ہے, پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی سچویشن جس میں کہ کراچی, لیکن ایسا صاحب یہ تو ایشو ظاہر ہے حکومت نے نہیں اٹھایا اس ایشو میں تو آج کورٹ کے اندر دو وکیل, ایک مدعی ایک ملزم دونوں پیش ہوئے اور اس سے کورٹ کے فیصلے سے چیزیں الجھی. اس کو بھی میں آپ کو پھر درد مندانہ طور پہ اپیل کروں گا کہ اس مسئلے کو آج کے پروگرام میں آپ پہلے 10 منٹ میں فارغ کر دیتے. آپ کو اپنے پروگرام کا 80% جو ہے عوام کے مسائل پہ, پاکستان کے اصل ایشوز پہ, پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو گئی تو پاکستان کا کیا بنے گا, یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر میڈیا کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. جی ابھی شروع کرتے ہیں. ہاں جی بتائیے, کراچی کے حالات ہیں, کوئٹہ کے حالات ہیں, بجلی کے ایشوز ہیں, آپ اس طرف کیوں نہیں نکلتے, کیوں نہیں کر رہے؟ کہے جیسے وہ بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس قسم کے حالات ہونے چاہیے تھے, لیکن ابھی سردار اسحاق صاحب جو ارسلان افتخار کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کو ملائن کیا گیا اس لیے کمیشن بنایا گیا. بھائی اگر عدالت کو ملائن کیا ہے اس نے تو اس کا تو آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس لے لیا, اس کا تو آپ نے ایکشن لے لیا. باقی حصہ تو رہ گیا کہ ارسلان افتخار نے پیسے لیے ہیں یا نہیں. اگر لیے ہیں تو وہ فوجداری جرم بنتا ہے, تو اس کی ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں, نیب سے کرا لیں, ایف آئی آر سے کرا لیں, دو معمولی سا کام ہے. اس کے لیے ایک فوجداری جرم کے لیے آپ کمیشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, اگر ملائن کیا ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ملک ریاض فیس کر رہے ہیں. افتخار کا مقدمہ ہے وہ ملائن کرنے کا نہیں, وہ اس کے خلاف ایک فوجداری الزام انہوں نے لگایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ میں یہ آرڈر ہو رہے ہیں, اس سے عوام کی نظروں میں سپریم کورٹ کا تاثر کچھ بہتر. جی سردار صاحب, آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ میرے پاس جواب یہ ہے جناب اس کا کہ دیکھیں, جب یہ معاملہ کورٹ میں اور اخباروں میں اور میڈیا پہ اتنا زیادہ اچھل چکا تھا کہ اب اس کو مٹایا وہاں نہیں جا سکتا تھا. اگر کورٹ یہ کہہ دیتی کہ جاؤ یہاں سے جاؤ روانہ, وہاں جا کے پرچہ کرا دو, تو ساری دنیا کہتی پھرتی, لوگ یہ کہتے پھرتے کہ دیکھیں جی کیسے اس کو فارغ کر دیا ہے. اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں, واضح طور پر پھر فیصلہ کریں. انہیں کیس بند تو نہیں کر دیا, ایک عام کیس تو نہیں تھا. اگر یہ کیچڑ نہ اچھالا گیا ہو اس طرح تو پھر جو آپ فرماتے بات پھر ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. اچھا, زاہد بخاری صاحب نے یہ کہا تھا آپ سے کہ آپ نے سنا ہوگا وقفے سے پہلے ان کا یہ فرمانا تھا کہ یہ تو سو موٹو نوٹس تو پہلے لے لیا تھا کورٹ نے, اور پریس کانفرنس ملک ریاض صاحب کی بات میں ہوئی. بات یہ نا کہ انہوں نے نوٹس لینا چاہیے تھا. دا مومنٹ ان کے نوٹس میں انہوں نے نوٹس لے لیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے اسی دن یہ پیش ہوئے تھے, سیدھا چلے جاتے, جا کے تھانے میں درخواست دے دیتے, کہیں اور دیتے. یہ پریس کانفرنس کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا زاہد بخاری صاحب, آپ چلے جاتے تھانے میں, جی آپ کا کیا ایشو تھا؟ سپریم کورٹ کے 100 موٹو ایکشن لینے کے بعد کون پرچہ درج کرتا, اور 100 موٹو کے پینڈنسی کے دوران پرچہ ہو سکتے ہیں؟ یہ عجیب سی بات سردار صاحب فرماتے ہیں, اور یہ انتظار کریں, وقت آ جائے گا پرچہ درج کروانے کا. جو ہی سپریم کورٹ سے فارغ ہوں گے, یہ کوئی تفتیش نہیں روک سکے گی فیصلے کے بعد کروانے سے. دیکھ لیں گے جاوید صاحب, کوئی طاقت قانون میں پرچہ درج کروانے سے ملک ریاض حسین کو نہیں روک سکتی. نتیجہ کمیشن کا کوئی بھی نکلے, دیکھیں کمیشن کی ایک رائے آنی ہے, کمیشن کی بات میں کراس ٹاک میں نہیں کروں گا, بول لیں اس کے بعد بات کیا سنو, آپ نے کرایا تھا سارا معاملہ یہ. اچھا, اب گزارش, چلے میں سردار صاحب میں ذاتی اعتراضات کا کبھی جواب نہیں دیتا, بودی باتیں ہوتی رہی ہیں, میرے مقام سے چھوٹی ہیں, وہ میں نہیں کروں گا. بات سمپل ہے کہ کمیشن نے ایک رائے دینی ہے, کمیشن کی رائے کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. کمیشن کے آنے کے بعد کورٹ میں آپ کہہ رہے کمیشن بنایا. دیکھیں میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے 14 جون کے پہلے کہا تھا. اگر شعیب صدر صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس کمیشن کا سربراہ بننے کے لیے تیار نہیں, تو کیا صورتحال ہوگی؟ تو پھر تو واپس معاملہ کمیشن کے پاس آئے گا. جیسے آپ کو یاد ہے طارق کھوسا صاحب نے انکار کیا تھا, پھر معاملہ دوبارہ انہوں نے ٹیک اپ کیا. بالکل ٹھیک, یہ ایک آپشن ہے کہ شعیب صدر صاحب معذرت کر لیں.
चौधरी इम्तियाज साहब थे, वड़ाई साहब थे हमारे साथ, जस्टिस तारक महमूद साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, जाहिद बुखारी साहब थे, सरदार इसाक खान साहब थे। फसाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।